بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی واقعی سبب کے اپنے خاوند سے طلاق مانگے گی، اسے جنت کی خوشبو نہیں آئے گی، حالانکہ عشق کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے محسوس ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سامان لانے والے تاجروں کو آگے کر کے نہ ملو۔ جو شخص تاجر سے جا کر ملا اور اس سے سامان خرید لیا تو مالک بیچنے والا جب بازار پہنچے گا تو اسے اختیار ہوگا کہ سودا قائم رکھے یا منسوخ کر دے۔ حضرت رافع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نماز پڑھنے لگا۔ جب اس نے نماز پوری کی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی نماز لٹاؤ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی کھڑا ہوا اور اس طرح نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اپنی نماز لٹاؤ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سکھائیے میں کیسے نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو قبلہ رخ کھڑا ہو تو اللہ اکبر کہے، پھر سورۃ فاتحہ اور قرآن سے اتنا پڑھ جتنا اللہ نے تیرا مقدر کر دیا ہے، اور جب رکوع کرے تو اپنی ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھ اور اپنے رکوع کو اطمینان سے کر اور اپنی کمر پھیلا دے، اور جب تو اٹھے تو اپنی پیٹھ سیدھی کر اور سر کو اٹھا یہاں تک کہ ہڈیاں جوڑوں پر لوٹ آئیں، اور جب تو سجدہ کرے تو اطمینان سے سجدہ کر، اور جب اٹھے تو اپنی بائیں ران پر بیٹھ جا، پھر اس طرح ہر رکوع اور سجدہ اطمینان کے ساتھ کر۔